أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. اللہ رب العزت قرآن کی قرآنی آیات کی قسم کھا کر اور یہ بتلا کر کے اللہ کی کھائی جانے والی، اللہ کی طرف سے کھائی جانے والی قسموں میں جو کئی طریقے کی ہیں، یہاں جو قسم کھائی گئی ہے وہ سب سے بڑی قسم تھی اور ہے. اور اس کلام پاک کی عظمت، قدر و مرتبت کا ذکر فرمایا، اور عظمت اور قدر و مرتبت والی کتاب قرآن، جس کے ذریعے سے تمہیں کفر، شرک، برائیوں سے، گناہوں سے اس کتاب نے منع کیا، منع کرنے کی وجہ بتلایا کہ کلام پاک کا نازل کرنے والا وہ نہیں چاہتا کہ تم اس کا ارتکاب کرو، اور کرنے پر اس کے برے انجام کو بتلایا، موت کے بعد اٹھائے جانے کا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا، اور ہمیشہ کے لیے باقی رکھے جانے کا تذکرہ کیا، جو ساری کی ساری باتیں غیب والی ہیں، انسان ان کے اوپر یقین نہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے دنیا میں. یہی کثرت ہے انسانوں کی. اور جو دین سے جڑے ہوئے ہیں وہ دین کے حقائق میں پوری طرح واقف نہ ہو کر اس میں بھی غفلت برتتے ہوئے کہ ایک ایسے گناہ کرتے چل رہے ہیں جو شرک کے قریب پہنچ رہے ہیں. بہت سارے کہلانے والے مسلمان تو مشرکانہ طرز عمل ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو مومن اور مسلمان سمجھتے ہیں. سمجھنا کافی نہیں ہے، ہونا. ان ساری باتوں کو ذکر کر کر قرآن کی قسم کھا کر آج کی آیت میں ذکر کرتے ہیں. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس بات کو جو یہ تفصیل پیش کی گئی ہے کہ قرآن جو پیش کرتا ہے کہ آخرت کے بارے میں حقائق کو جو ذکر کرتا ہے، دنیا کی زندگی میں کس خیال کے ساتھ، کس عقیدے کے ساتھ، کس فکر کے ساتھ تم اپنے رب کی نعمتوں کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اس کا طریقہ بتاتا ہے، اور تم اس طریقے کے خلاف اپنی زندگی میں ڈھلے ہوئے ہو اور ڈھلتے جا رہے ہو، تو کیا یہ باتیں، کیا یہ کلام اور گفتگو انتم مدہنون، تم اس کو تن آسانی سے لیتے ہو، سرسری طور پر لیتے ہو؟ ترجمہ کرنے والے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں مدہنون کا. کیا تم اس بات کو سرسری بات سمجھتے ہو؟ ورنہ مدہنون ایک بڑی حقیقت ہے. مدہنون کے معنی منافق کے آتے ہیں، مدہنون کے معنی کاذب کے آتے ہیں، مدہنون کے معنی حقیقت کو چھپا کر، حقیقی جیسی چیز سمجھ کر کہ دوسرے کو سمجھانے کے لیے کوئی ایسا کام کرنا. ویسے اور عربی زبان کی حقیقت کے لحاظ سے دہن، تیل، مدہن زبان کے لحاظ سے یا قرآن کے معنی کے لحاظ سے اس معنی کی حقیقت اس میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. بغیر تیل والی چیز کو تیل لگانا، اس کو چاپلوسی بھی کرنا کہتے ہیں، خوش آمد کرنا کہتے ہیں. غیر حقیقی چیز کو حقیقی بتانا، یعنی تم اپنے طور طریقوں کے اندر جھوٹے ہو، تم اپنے طور طریقوں کے اندر منافق ہو، تم اپنے طور طریقوں کے اندر حقیقت سے نظر پھیر رہے ہو، اور نظر پھیرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ساری کی ساری کلام پاک کے ذریعے سے پیش کی گئی باتوں کو
सरसरी लेते चलते हो, यूं ही समझते हो। एक नमूना भी पेश करते हैं जो इसी कलाम से जुड़ा हुआ है। इसीलिए नमूने को पेश करने के लिए यह आयत के खत्म होते ही आयत के पन्ना लिखा हुआ है, यानी बात तमाम नहीं हुई और आगे तक नहीं मिलाओगे तो ये बात पूरी तरह समझ भी नहीं पाओगे। ये अलामात वक्त एक बहुत बड़ी अहमियत के हामिल है। इसलिए जो कुरान के मानी से वाकिफ नहीं होता उसके लिए रुमूज़ औक़ाफ़, रुमूज़ अलामात, कुरान की तिलावत के वक्त पर जो अलामतें रखी गई है उसका हद दर्जा एहतमाम करते चलना, भले वो माने नहीं समझा लेकिन पढ़ने में माना में फ़र्क होने ना पाए। बाद मराहल ऐसे हैं, इसीलिए बाद में मीम रख दिया गया, लाज़िम वाजिब ज़रूरी फ़र्ज़ है कि तुम रुको, फिर उसके बाद आगे बढ़ो, इसलिए कि तुम हकीकत समझ नहीं रहे हो। इसी माना या मफ़हूम की वज़ाहत के लिए फरमाया, जो एक मिसाल के तौर पर भी हो सकती है, वो तजालूना रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, ये है असल में वो तजालूना शुक्र रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून। कभी कभार सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत के पर पहुँचते थे, पहुँच कर तिलावत आमदन आप फरमाते थे, वो तजालूना शुक्रकुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून। आयत है तजालूना रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून। कभी कभार रिवायत तो बतलाती कि एक ही बात, ये पढ़कर वजह भी बताई, वो तजालूना शुक्रकुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून। नमाज पढ़ाया आपने, नमाज से फारिग होने के बाद लोगों की तरफ मुखातब होकर फरमाया, जरूर तुम में से कोई ना कोई मुझसे सवाल करने के लिए राजी होऊंगा, पूछना चाहता हूँगा कि मैं वो तजालूना रिज़्क़कुम की जगह तजालूना शुक्रकुम क्यों पढ़ लिया हूँ। ये सब तमीज़ के बाद ये रिज़्क़ के माना समझने के लिए इतनी लंबी गुफ्तगू करना है। मैंने अपने पैगम्बर अलैहिस्सलाम से एक मरतबा ऐसा भी सुना है, उस क़िराअत में इस क़िराअत में कोई फर्क नहीं। जैसे परनाला बह रहा है कहते हैं, परनाला कभी बहता नहीं, पानी बहता है, नाला बह रहा है, वो नाला बह गया तो अपनी जगह से उसका वजूद खत्म होना। नाला कब बहता है? नाले का पानी बहता है, बहने वाली चीज पानी है, नाला ज़र्फ़ है, नाले के अंदर जो चीज है, नाले के अंदर जो चीज है वो मज़रूफ़ है। इसी तरह पूरी प्याली पी गया, प्याली के अंदर की चीज को पीता है, फिर प्याली जूंगी तो बाहर है। पूरी मुश्ताब खा गया, मुश्ताब में मौजूद चीज को खाता है, मुश्ताब को तो जरा भी नोचता भी नहीं। ये तर्ज़ इस्तेमाल है हर ज़बान का, कभी सबब कहकर मुसब्बब का जिक्र करते हैं, कभी मुसब्बब का जिक्र करके सबब का जिक्र करते हैं। रिज़्क़ का सबब शुक्र है, इसलिए अरबी तर्जुमे वाले जिनसे तफासिल वो तफसीर यूँ करते हैं, वो तजालूना शुक्र रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, यानी तुमको अल्लाह, तुमको तुम्हारे रब ने जो कुछ अता किया है वो सारी चीज़ें रिज़्क़, उसके शुक्र को तुम किज़्ब कर देते हो, झूठा कर देते हो, उसका महल बदल देते हो। ये चीज़ तुम्हारे रब को बहुत घिना गुजरती है, गुस्सा दिलाती है। ये शिर्क, इसी को शिर्क कहते हैं और इसी तरह शिर्क के करीब पहुँचता है। कई तरीक़ों से वज़ाहत फरमाई पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने। मौसम की बारिश हुई, अच्छी बारिश हुई पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, लोग खुश हुए,
مسلمان بھی خوش ہوئے، کافر بھی خوش ہوئے۔ مسلمان خوش ہوئے، اللہ کی رحمت برسی، اللہ کی رحمت کا، اس لیے آج اتنا آتا ہے کہ جب پہلی بارش ہو، آپ روڈ پر رہے، راستے میں ہیں، ارے بارش ہو رہی، بھاگنا نہیں، ہر چیز نہیں، بھیگنا، ہر بارش میں نہیں۔ ویسے بھی ہر بارش رحمت ہے، رحمت سے بھاگ رہی ہوں، رحمت سے بھاگ رہی ہوں۔ ایک مشہور معروف دنیا کا مشہور مسخرہ بھی ایک گزرا ہے، ملا نصیر الدین کے پیچھے واقعات ہیں۔ ایک بھاگنے والے کو بہت تیز بارش ہو رہی تھی، موسلا دھار ہو رہی تھی، جب وہ تیز بھاگنے لگا تو ملا نصیر الدین اپنے گھر کی بالکنی سے اس کو دیکھ رہے تھے، ڈانٹتے ہوئے کہا، ارے کم بخت، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، تو اس سے ڈر کر بھاگ رہا ہے۔ اس کے دل کے اندر بات ایسی ہوتی، اب بھیگے تو بھیگے، آہستہ آہستہ گزرنے لگا۔ چند دن کے بعد کچھ ایسا موقع ہو گیا، بارش تیز ہو رہی، ملا نصیر الدین سب تیزی سے بھاگ رہے ہیں، اور اس شخص کو موقع ملا، اس نے کہا تو ملا نصیر الدین نے کہا، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، زیادہ قدم رکھ کر میں رحمت کی بے ادبی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے بڑے بڑے قدم ڈال کر تیزی سے آگے بڑھ جا رہا ہوں۔ وہ تو مسخرہ کرتا ہے، نہ ماننے والے کے لیے حجت میں تعظیمیں کرنے لگتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بارش ہوئی، یہ آیت سورت کی تلاوت کر کے بتلا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کے اندر مستقل طور پر کئی احادیث ہیں جو اس معنی و مفہوم کے پر ذکر کرتے ہیں، یعنی شرک کی وضاحت کرنا، زندگی میں نامعلوم طریقے سے مشرکانہ پہلو انسانوں کے اندر رواں دواں ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھاتے فرمایا، اے ابو بکر، شرک انسان میں اس طرح چلی جاتا ہے، سرایت کر جاتا ہے، جس طرح نامعلوم طریقے سے ایک چوٹی بدن میں اندر تک سرایت کر جاتی ہے، جب وہ ڈستی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ چوٹی ہے، تو وہاں تک پہنچنے تک تم کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ سارے کافر بھی خوش ہوئے، سارے انسانوں کے لیے ضرورت ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ چیز ایک ہی ہوتی ہے، کلام پاک کی آیت ایک ہی ہے، اس کا اقرار کیا مسلمان، انکار کیا کافر، تذبذب میں رام منافق۔ پوری دنیا میں کوئی بھی واقعہ ہو، ایک کے بڑے ہونے تک کی وجہ وہ چیز ایک ہی ہوتی ہے، ایک کے گرنے کی وجہ چیز ایک ہی ہوتی ہے۔ ہر چیز میں اعتبار الگ الگ ہو جاتا ہے۔ ساری کائنات کا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی کثرت کو دیکھ کر فرمایا، اصبح من الناس شاکرا فمنهم کافر۔ اب دیکھو بارش تو ہو گئی، بعض اس بارش نے بعض کو کافر بنا ڈالا اور بعض کو شاکر بنا ڈالا، مسلمان بنا ڈالا۔ بارش نے کیا کیا؟ بارش کافر کیسا بنائی؟ پھر دوسری بات میں ہے کہ بارش کی وجہ سے بعض انسان کافر ہو گئے، بعض انسان شکر گزار بندے بن گئے اللہ تعالیٰ کی۔ بارش ہوئی، قدرت نے برسایا، پھر وضاحت فرمائی، اللہ کی رحمت برسی، اللہ نے رحمت برسائی، یہ کہنے والے شاکر ہو گئے۔ یہ کارتی نے واقعی پانی برسا ہے، اس کارتی کی وجہ سے بارش ہوئی، یہ کافر، یہ شرک۔ ہر چیز میں عمل دخل رب العزت کا، اس کو اس کی طرف منسوخ کرنا،
کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا. تو تجعلون رزقکم اے شکر رزقکم، تو اپنے رزق کا ہر چیز کے اوپر اطلاق ہوتا ہے. آپ ایک کام کی چیز گھڑی مانگ رہے ہیں، آپ کی اپنی بڑی ضرورت والی چیز ہے، تو آپ کے لیے رزق ہے. رزق میں نے آتا پانی رزق ہے، کھانا رزق ہے، آپ کی سواری آپ کے لیے واحد ذریعہ ہے، وہ آپ کے لیے رزق ہے. ہر چیز جو انسان کے کام کی ہو، جو سمجھتا ہے انسان اور اس کی حفاظت اپنے لیے کرتا ہے، وہ رزق ہے. وہی مفہوم ہے مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے ان کو عطا کر رکھا ہے، جو کچھ کھانا دیا ہے، جو کچھ پانی دیا ہے، وہ ترجمہ نہیں. یہ سمجھانے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ اردو والے عربی کا لفظ رزق صرف کھانے پانی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اس سے آگے اس کو نہیں پڑھتے. عربی کہتے ہیں کہ اللہ رزق فلانا ولدا صالحا، رزق رزق سے ذکر کرتے ہیں اللہ نے فلاں کو نیک صالح اولاد دیتی. ہر چیز کا تعلق یہ ہے. تو تم نے اپنے رزق کو تو کسی بھی چیز میں، اب اس آیت کے تحت یہ ذکر کر کے پورے قرآن کی آتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم، کل جو تفصیل گزری اس کے ساتھ جوڑ کر اس آیت تک تلاوت فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس بارش کے بعد دیکھو بارش تو ہوئی، اس بارش کی وجہ سے بہت سے انسان شکر گزار بندے بن گئے، جمعرات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین مشرکین مکہ کے غلط عقیدے کو دور کرنے کے لیے آئے تھے. اس سے اسی کلام پاک کو رکھ کر قیامت تک مسلمان کو تلاوت کرنا، پڑھنا، سمجھنا، سمجھانے کا حکم دے دیا. نماز میں تلاوت کو لازم کر دیا تاکہ بار بار اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے توحید کے راستے کی طرف آگے بڑھی. توحید کے راستے میں دخل دینے والے مشرکانہ طور طریقوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرتا چلے. اس لیے جتنی دونوں آیتیں جو کل کی آیتوں کا تکمیلہ تھا، اس کے بعد دوسرا معنی مفہوم جو اللہ تعالیٰ کا قرب کائنات کی ہر چیز کے ساتھ ہے، اس کی وضاحتیں اگلی آنے والی آیتیں.